بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم آمين يا رب العالمين۔ تمام قسم کی تعریفیں، بڑائیاں اور بزرگیاں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تن تنہا مالک ہے، اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جواب دوں تو کیا دوں، کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہی سوال کسی غریب سے کیا جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو ایک غریب جواب دے گا روٹی، کپڑا اور مکان، کیونکہ غریب کو انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد روٹی، کپڑا اور مکان۔ اور اگر کسی مالدار سے پوچھا جائے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ کہتا ہے اچھی ایجوکیشن، اچھی جاب، گھر، گاڑی اور گھر والی اور لگژری لائف اسٹائل۔ کیا زندگی کا یہی مقصد ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے دنیا میں پیدا فرمایا ہے کہ ہم روٹی، کپڑے، مکان کے پیچھے، اچھی ایجوکیشن اور اچھی جاب، گھر، گاڑی اور گھر والی کے پیچھے اور لگژری لائف کے پیچھے پڑ جائیں؟
قرآن کریم کے اندر دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم، کیا تم نے یہ حساب لگایا ہے، کیا تم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے؟ یہ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. زمین اور آسمانوں میں جتنی ساری چیزیں ہیں ہم نے کھیل کود کے لیے، مذاق کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. یعنی اس دنیا کے پیدا کرنے کا، اس دنیا کے بنانے کا ایک مقصد ہے. کھیل کود کے لیے اللہ نے دنیا نہیں پیدا کیا ہے، مذاق اور مستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا نہیں کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، چرندے ہو، پرندے ہو. کائنات کی ہر مخلوق کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. اب کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کیا تم نہیں دیکھتے زمین اور آسمانوں میں جتنی ساری مخلوقات ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں. اب دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنی ساری چیزیں ہیں، جتنی ساری مخلوقات ہیں، یہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں. والشمس، سورج اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے. والقمر، چاند اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے. والنجوم، اور ستارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. والجبال، پہاڑ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. والشجر، درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. والدواب، اور جانور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے. جب کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، سارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بیکار پیدا کیا؟ یہی سوال ہم اگر قرآن کریم سے کرتے ہیں کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا
خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، کائنات کے ہر ذرے کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، تو وہی جنات اور انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی ہے، اور انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی کا مقصد بندگی ہے، یعنی عبادت کرنا ہے۔ جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ زندگی نہیں بلکہ وہ شرمندگی۔ ایک اور اردو شاعر کہتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگر کسی انسان سے یہ سوال کیا جائے تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، اگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی ایسے ہے کہ جسم تو ہے وہ روح نہیں، یا ایک ایسا مسافر ہے جو سفر طے تو کر رہا ہے لیکن اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور عبادت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا ہے، مقصد زندگی یہی ہے، تو ہم اس میں سے 3 سوالات اٹھاتے ہیں اور اس کے جوابات کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، عبادت اگر کرنی ہے تو عبادت کس کی جائے؟ دوسرا سوال، عبادت کیسے کی جائے؟ تیسرا سوال، عبادت کب تک کی جائے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عبادت کس کی کرنا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ عبادت کیسے کرنا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ عبادت کب تک کرنا ہے۔ آئیے ان تمام تینوں سوالات کے جوابات کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقصد زندگی میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ پہلا سوال، عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ ہر امت میں ایک رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے روکا جائے، طاغوت کی عبادت سے بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث کے مطابق 80,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ایک اور حدیث کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ مقصد یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے، طاغوت کی عبادت سے بچانا، تو یہ طاغوت ہے کیا بھلا؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
کہ یہ तागूत किसको कहते हैं। अल्लाह की इबादत करना हमारी समझ में तो आता है कि ये तागूत की इबादत क्या है। बहुत ही बेहतरीन तारीफ और बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुल्लु मा युअबदु मिन दूनिल्लाह फहुव तागूत, अल्लाह के अलावा जिस किसी की भी पूजा और परस्तिश की जाती है वो तागूत है। यानी अल्लाह को छोड़कर जिस किसी की भी पूजा परस्तिश बंदगी इबादत की जाती है वो तागूत है। चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, सितारे हो, जमीन हो, आसमान हो, दरख्त हो, पहाड़ हो, समंदर हो, नबातात हो, जमादात हो, जीरो हो, गैर जीरो हो, जिंदे हो, मुर्दे हो, अल्लाह के अलावा जिस किसी की भी पूजा परस्तिश की जाती है वो तागूत है। इसका मतलब ये है कि जब तक इंसान तागूत का इनकार नहीं करता तब तक वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए यहां रुकते हैं। तागूत को समझने के लिए रमजान के चांद की मिसाल बड़ी प्यारी है। चांद नजर आया कर्नाटक के बहुत सारे हिस्से में। कुछ लोगों ने मगरिब के फौरन बाद ऐलान किया कि भाई चांद नजर आ चुका है, रोजा रखो। कुछ लोगों ने 10 बजे ऐलान किया कि भाई चांद नजर आ चुका है। कुछ लोग मीटिंगें करते रहे और कुछ लोगों ने ये ऐलान किया चूंकि हमने अपनी आंखों से चांद नहीं देखा है इसलिए हम रोजा नहीं रखेंगे। अच्छा, यहां कुछ तागूत बैठे हुए हैं जिनकी लोग पूजा परस्तिश करते हैं। हमारे मौलाना बोल दिए, हमारे मुफ्ती साहब बोल दिए, हमारे पीर और हमारे बाबा बोल दिए, खत्म, उससे आगे हमारी बात नहीं। यही तो तागूत है, इसी को तागूत कहा जाता है। आदमी की अगर बेटी बीमार हो तो भाग करके जाता है, देखें क्या हुआ मेरी बेटी को, तहकीक करता है। अगर मां बीमार है तो तहकीक करता है। कोई भी मामला, कारोबार में, तिजारत हो तो तहकीक करता है। चांद के मामले में जिसका इसके दीन से ताल्लुक है, कहते नहीं हमारे मौलाना बोले रोजा नहीं रखना, कहते इस वास्ते हमें रोजा नहीं रखते। इसका मतलब आज के मुसलमान तागूत की पूजा कर रहे हैं। मौलवी तागूत बना हुआ है, मुफ्ती तागूत बना हुआ है, सदर तागूत बना हुआ है, सेक्रेटरी तागूत बना हुआ है, बाबा और पीर तागूत बना हुआ है। ये सूफियों के चले हैं कि इन्होंने दीन को तागूत पर बना दिया। अल्लाह और उसके रसूल के ताबे होने के बजाय इन्होंने अवाम को अपने ताबे बना करके लोग इनको तागूत समझ करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आयतल कुर्सी के बाद की जो आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, जिसने तागूत का इनकार किया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, कभी वो गुमराह नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी तागूत की पूजा नहीं करते हैं। इसीलिए हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं कि हमारी नजर में अगर कोई इज्जत है, वकार है, इम्तियाजी हैसियत अगर कोई हासिल है तो वो अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ी जात है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल और नबी हैं। इससे बड़ी बात हमारी कोई नहीं हो सकती। अहले हदीस के दो ही उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। पहले सवाल का जवाब है ये, इबादत किसकी करनी चाहिए? इबादत अल्लाह तबारक व तआला की करनी चाहिए। दूसरा सवाल, इबादत कैसे करनी चाहिए? इसके लिए दो शर्तें हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इबादत कैसे करनी चाहिए, अच्छा इबादत करने का फायदा क्या है? अल्लाह की नजर में कबूल होना जरूरी है। अगर वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होती तो फिर ऐसी इबादत का कोई फायदा ही नहीं है। उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि इबादत में अमल साले हो, और दूसरी शर्त ये है कि हमारी इबादत प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, आपके तरीके के मुवाफिक हो। पहली शर्त की दलील कि इबादत कैसे की जाए, उसके अंदर अमल साले हो। सूरह कहफ की आखिरी आयत, अल्लाह ताला ने फरमाया फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جو شخص یہ چاہتا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فليعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل تو کرے لیکن وہ عمل صالح ہونا چاہیے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالی کی اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی کو پارٹنر نہ بنایا جائے، کسی کو ساجی نہ بنایا جائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرو. تو عبادت کیسے کی جائے؟ اس کے اندر عمل صالح ہونا چاہیے. دوسری شرط بڑی اہم ہے، اور یہ جو شرط ہے ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی. ہماری عبادت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. عبادت سے مراد کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکات عبادت ہے، قربانی عبادت ہے. یعنی عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے وہ عبادت مالی ہو، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے وہ عبادت قلبی ہو. عبادت تین طرح کی ہوتی ہے. عبادت تین طرح کی ہوتی ہے. پہلی عبادت ہے مالی، یعنی مال کے ذریعے سے آدمی جو ہے عبادت کر رہا، صدقہ خیرات کر رہا ہے، زکات نکال رہا ہے، یہ مالی عبادت ہے. دوسرے بدنی عبادت. بدنی عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کیونکہ آدمی جو ہے اس میں محنت مشقت کرتا ہے، اپنے جسم کو لگاتا ہے. اور تیسرے ہے قلبی عبادت، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، ہمیشہ اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. یعنی جتنے سارے ہیں یہ قلبی عبادتیں ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو. اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کا عمل درست ہے، اگر کسی کا عمل صالح ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، اور وہ سنت کے مطابق بھی ہے، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے. لیکن یہ کا عمل خالص اللہ کے لیے ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے، وہ عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی. ایک آدمی کا طریقہ نبی کی سنت کے مطابق ہے، عمل میں وہ خالص نہیں ہے، تب بھی اس کے منہ پر ماری جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل خالص ہو، طریقہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت ساری قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ایک دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دیں، جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں، اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے رک جاؤ. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ نبی کی ہر بات پر عمل کرتا ہے. نبی نے جس چیز کا انکار کیا ہے ساری زندگی اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے. اب عبادت میں ایک اور چیز جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہاں بات تھوڑی سی کڑوی ہونے والی ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیجیے، کیونکہ آدمی کو جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کڑوی چیزیں کھلانی پڑتی ہیں. ہم میٹھی باتیں سن سن کر کے اتنے میٹھے ہو چکے ہیں، کڑوی بات ہضم ہی نہیں ہوتی. ارے کڑوا کھا لو، شوگر لیول پہ آ جائے گی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم نے تو نبی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ صحابہ کرام نے دیکھا، ہم تک صحیح سندوں کے ساتھ نبی کی نماز موجود ہے۔ اس میں کڑوی بات کیا ہے؟ آپ کسی حنفی مسجد میں چلے جاؤ، نماز کا طریقہ یا نماز کے طریقے کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہوگا حنفی نماز۔ کسی شافعی مسجد میں چلے جاؤ، کتاب ملے گی آپ کو شافعی نماز۔ حنبلی اور مالکی مسجد میں چلے جاؤ، حنبلی نماز کا طریقہ، مالکی نماز کا طریقہ، جعفر جو ہے اگر کسی شیعہ کے پاس چلے جاؤ ان کے پاس جعفری نماز کا طریقہ ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس غوثیہ نماز بھی ہے۔ سمجھدار ہیں آپ لوگ، سمجھیے، لمبی بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ یعنی جس کی جو مسجدیں ہیں، حنفی کے پاس حنفی نماز، شافعی کے پاس شافعی نماز، مالکی، حنبلی، جعفری، غوثیہ کے پاس ان کی اپنی اپنی نمازیں ہیں۔ اہل حدیثوں کی مسجد میں آ جاؤ، آپ کو نماز کی کتاب کون سی ملے گی؟ صلاۃ الرسول، رسول کی نماز، صلاۃ النبی، نبی کی نماز، نماز نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ ہم کسی امام کی طرف اپنی نماز کو منسوب نہیں کرتے ہیں، ہم کسی پیر کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں، ہم کسی صحابی کی طرف، کسی ولی کی طرف اپنی نماز کو منسوب نہیں کرتے ہیں۔ ہماری نماز کا طریقہ اگر نسبت ہم جوڑتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب و کتاب کس کا لے گا؟ نماز کے بارے میں۔ ایک آدمی آئے گا، نماز پڑھا؟ ہاں پڑھا۔ کون سی نماز؟ حنفی نماز، کنارے ہو جا۔ تیری نماز؟ شافعی نماز، کنارے ہو جا۔ مالکی، حنبلی، جعفری، غوثی نماز، کنارے ہو جا۔ تو ادھر تیری نماز کو محمدی نماز۔ سبحان اللہ! کیا ساری زندگی حنفی، شافعی، مالکی، جعفری اور غوثی نماز، غوثیہ کی نماز پڑھتے رہو گے؟ سوال یہ ہے کہ محمدی نماز کب پڑھو گے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہماری نماز محمدی ہو، ہمارا روزہ محمدی ہو، ہماری زکات محمدی ہو، ہمارا حج اور عمرہ محمدی ہو، ہماری قربانی محمدی ہو۔ طاغوت کے پیچھے نہ پڑنا، ورنہ تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے زکات، تمہاری قربانیاں، تمہارے صدقہ اور خیرات، سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اگر ہم طاغوت کی اتباع اور پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی نماز ساری زندگی پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دو سوالوں کے جواب آ چکے ہیں، تیسرا سوال اسی پر اپنی بات کریں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ عبادت کس کی جائے؟ عبادت اللہ کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کی جائے۔ عبادت کیسے کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تیسرا سوال، عبادت کب تک کی جائے؟ صرف ایک ہی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کر، یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقین آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اور یہاں یقین موت کے معنی میں ہے۔ سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں بھی ہے، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے، 4 سوال کے جواب دیں گے اور کہیں گے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہاں پر بھی موت، یقین کے معنی موت ہے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں پر بھی یقین موت کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کب تک کی جانی چاہیے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موت آنے تک عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! اس واقعے کو یاد کرو میرے بھائی اور دوستو۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے،
आपकी आखिरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को देखते हैं, आपके दाएं बाएं आजू बाजू सारे सहाबा किराम मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहते हैं, अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज पढ़ो, ऐ लोगों नमाज पढ़ो, ऐ लोगों नमाज पढ़ो। मरते दम तक नबी ने नमाज पढ़ी और अपनी उम्मत को मरने से पहले क्या कहा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज पढ़ो। अफसोस की बात तो यह है, मुसलमानों में रोजा रखने वाले मौजूद हैं, ज़कात देने वाले मौजूद हैं, हज और उम्रे करने वाले मौजूद हैं, कुर्बानी करने वाले मौजूद हैं, सदका खैरात करने वाले मौजूद हैं, लेकिन नहीं है तो नमाज पढ़ने वाले नहीं। रमजान के महीने में कितने ऐसे लोग हैं जो रोजा रखते हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अजीब बात है। ऐसी इबादत की अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है कि भूखा प्यासा रहो और नमाज छोड़ दो, इबादत छोड़ दो। इबादत अहम है और इबादत में नमाज। तो जिंदगी में एक मर्तबा ज़कात, साल में एक मर्तबा ज़कात देना क्या मुश्किल है? सदका खैरात 5-10 रुपये देना क्या मुश्किल है? साल में एक मर्तबा जो है रोजे रख लेना क्या मुश्किल है? जिंदगी में एक मर्तबा हज कर लेना, उम्रे करते रहना क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि 5 वक्त की नमाज को मस्जिद में आकर इमाम के साथ बाजमात अदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ मोमिन की शान है, ये हर एक की शान नहीं है। मौजू शुरू हुआ था मकसद जिंदगी से। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है। जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। शायर कहता है कि जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। अमल देकर टिकट ले लो जहां तुमको जाना है। जन्नत में जाना है, अमल दे लो, टिकट ले लो, और जहन्नम में जाने के लिए पूरी नाफरमानियां करते रहो, आराम से जहन्नम में चले जाओ। तो इख्तियार हमको है कि हम अल्लाह की बंदगी करें, मकसद जिंदगी को समझ कर उसकी इबादत करें, या नाफरमानियां करते रहें। आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इबादत से दूर होता जा रहा है, इबादत से दूर होता जा रहा है। और इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि 2% भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, हर मोहल्ले में इनको मस्जिद की जरूरत क्या है? नौबत यहां तक आ गई है कि दुश्मनान इस्लाम, गैर मुस्लिम ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं, मुसलमानों को मस्जिदों की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ जुमा पढ़ लेते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, या नबी पढ़ो तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अपने आप को इबादत से जोड़ो, नमाज से जोड़ो। रोजा रखना कमाल नहीं है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये दर्जा कमाल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम को और हर मुसलमान को मकसद जिंदगी समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल में उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमें हलाल खाने और हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो लोग जमात के लिए, अल्लाह जो लोग कौम व मिल्लत की खिदमत में लगे हुए हैं, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। अल्लाह हमें जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।